سلطان کا خاندانی پس منظر اور ابتدائی احوال، تعلیم و تربیت، مزاج کے ڈھب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سلطان نور الدین زنگی کی شخصیت مسلم حکمرانوں میں ہماری تاریخ کے اندر ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جو ہر دور کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی کا اور سیاست کاری کا اور جو انتظام مملکت ہے اس کا ایک آئیڈیل ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا، اس کا انتظام انصرام کیا، بلکہ اس دور میں ملت اسلامیہ کو درپیش بین الاقوامی سطح پر جو خطرات تھے ان کا بھی پورا اس کو ادراک تھا، اور انہوں نے اس کا پورے کا پورا جو ہے وہ اس کا تدارک کرنے کے ساز و سامان کیا۔ اچھا، اتنی جامع شخصیت، اور اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ دیکھیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا جو ذاتی کردار ہے وہ بھی اتنا بلند ہے کہ کسی سطح پر بھی ہمیں اس میں کوئی کمزوری یا اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی کسی طرح کا بنیادی جو ویلیوز چال بازی، ریشہ دوانی، محلاتی سازش قطعاً نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بہت بڑے مورخ ابن اسیر انہوں نے لکھا کہ اگر ہم خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کو الگ کر دیں تو ہمیں پوری تاریخ اسلام میں ان جیسا بڑا حکمران کوئی نظر نہیں آتا۔ تو سلطان نور الدین زنگی کی شخصیت اس اتنے جامع اور صاف کی عمل شخصیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلطان نور الدین زنگی جیسا ان کے نام سے ظاہر ہے، زنگی جو ہے ایک قبیلہ ترکی و نسل قبیلہ ہے، اس سے آپ کا تعلق تھا، اور اس قبیلے نے حکومت کی سلجوقی دور حکومت کے دوران، سلجوقی دور اقتدار کے اندر، یہ جو شام کا علاقہ ہے اس کے اوپر، اور ان کے جو والد تھے عماد الدین زنگی، انہوں نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے اس کی زنگی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس طرح ان کا آگے جو تاریخ اسلام کے اندر ایک تسلسل شروع ہوا۔ اچھا، اقتدار کے خوبصورت نام ہے ان کے والد کا بھی، عماد الدین، دین کا ستون، دین کا ستون بلا شبہ، اور نام ہی بتاتا ہے ان کے اوصاف، یعنی یہ وہ شخصیات ہے جن کے ساتھ ان کے نام معنوی طور پہ عکاسی کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، جو اسم با مسمہ کہتے ہیں، اسم با مسمہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کردار کیا تھے، ان کے اوصاف کیا تھے، اور ان کی شخصی عظمتیں کیا تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سلطان نور الدین زنگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی، چونکہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ سیاست کاری کے لحاظ سے بھی، انتظام مملکت کے لحاظ سے بھی، اور دینی وابستگی کے لحاظ سے بھی بڑی ایک مضبوط شخصیت، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بھی اسی انداز سے کی۔ اب بچپن سے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کی دینی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اور انتظام مملکت کے لحاظ سے ہر حوالے سے ان کے والد نے آپ کے اوپر توجہ کی۔ اگر ان کے والد اتنی توجہ نہ کرتے تو اتنا بڑا ہیرا جو ہے کبھی بھی ترش کے ہمارے سامنے نہ آتا۔ عین ممکن ہے یہ شہزادہ بھی شکار کر رہا ہوتا، حرم بنا رہا ہوتا، جیسے اس دور کے دوسرے لوگ تھے، اس دور کے دوسرے لوگ تھے۔ یعنی دیکھیں 16 سال کی عمر میں سلطان نور الدین زنگی نے تمام علوم جو تھے ان میں ایک دسترس حاصل کر لی، تحصیل ان کی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کا سارا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے ان کی عسکری تربیت پہ اور ان کے جو ریاستی امور ہے ان کی تربیت پہ ان کو صرف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مہمات ہیں، اکثر مہمات کے اندر ہمیں سلطان نور الدین زنگی اپنے والد کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تب بھی یہ میدان جنگ میں تھے، اس وقت بھی میدان جنگ میں تھے، 30 سال ان کی عمر تھی، اور انتقال کے وقت جو ہیں وہ لشکر کا حصہ تھے، لشکر کا حصہ تھے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ جو تربیت کا معاملہ ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی کا، اس میں جو ایک بہت چیز نکھر کے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ ایک عسکری جو ان کا ایک پہلو تھا، جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ تھا، اور اپنی ریاست کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے وقار کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے مستقبل کے دفاع کے لیے، پنجابی طرز کی ایک ٹرم بنا لیتے ہیں نا، کمانڈریت۔ ہاں بالکل، اگر یہ آپ کو نہ لگے تو کمانداریت بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت نکھر کے ان کی شخصیت میں سامنے آیا۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جس وقت ان کو اقتدار مل گیا تو ان سے یہ استفسار ہوا کہ اب آپ ہمارے حاکم ہیں، حکمران ہیں، تو خطبوں میں آپ کا نام بھی تو لینا ہے، تو کس انداز سے، کس ٹائٹل کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے۔ اب آپ نے جو ٹائٹل سلطان نور الدین زنگی نے لکھ کے تمام اپنے زیر اقتدار خود اپنے لیے بالکل سرکولیٹ کیا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو شاہی فرمان تھا سرکولیٹ ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ پڑھا جائے، اللہم اصلح عبدک الفقیر الی رحمتک الخاضع لہیبتک، اے اللہ یہ فقیر تیرا بندہ جو تیری ہیبت کے سامنے سراپا انکسار ہے، اس کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ یہ قادری تصوف بول رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ الموت انیم لقوتک، جو تیری قوت سے طاقت پکڑتا ہے،
المجاہد فی سبیلے کا، جو تیرے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، المرابط لأعداء دین کا. آپ دیکھیں، آپ قرآن شریف کی آیت کی طرف چلے جائیں کہ اہل ایمان وہ جو رباط الخیل کے حامل ہوتے ہیں، جن کے گھوڑے ہر وقت اللہ کی راہ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی جو تیار کھڑا ہے تیرے راستے میں لڑنے کے لیے. اب القاسم محمد ابن زنگی، اب اس پورے یہ جو انہوں نے پروٹوکول لکھ کے دیا، جو جملہ لکھ کے دیا اپنے لیے کہ یہ خطبوں میں میرے لیے پڑھا جائے، یہ دعا ہے، بے شک، یہ اعزازات نہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ہدایت کی، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح میرے لیے ممبر رسول پہ جھوٹ بولا جائے. سبحان اللہ، سبحان کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو میرے اندر نہیں ہے، میرے لیے دعا کی جائے. واہ واہ واہ. اب یہ دعا بھی ہے، سلطان نور الدین زنگی کی آرزو بھی ہے، اور سلطان نور الدین زنگی کا کردار بھی ہے. اس میں تو لفظ لفظ قرآن و حدیث سے لیا گیا. سبحان اللہ، یہ چیز قرآن و حدیث سے لینا ہی ہے. ان کا علم دیکھیں، خود انہوں نے، جو آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ایک مجموعہ حدیث انہوں نے خود مرتب کیا. بالکل. تو اب یہ جو ان کی شان ہے کہ کتنا وہ انکلکیٹڈ تھے قرآن و سنہ کے اندر، قرآن و سنہ کی روح کے اندر، کتنا وہ جذب ہو چکے تھے. ان کا سوچنا، ان کا پالیسی بنانا، ان کا دیکھنا سب کچھ ادھر سے تھا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست کے جو کانسٹیٹیوٹس ایلیمنٹس ہیں، ان میں ایک بڑا بنیادی عنصر ایمان ہے. سبحان اللہ. جب تک دنیا کی ریاستیں بنتی ہوں گی آبادی سے، جغرافیہ سے، حدود سے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اسلامی ریاست جب تک اس کے اندر آپ ایمان کا خمیر نہیں ڈالتے وجود میں نہیں آتی. اور اس کا نمونہ جن حکمرانوں نے پیش کیا ہے ان میں ایک بڑی مثال خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سبحان اللہ.